بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ریحان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ریحان احمد چینل آن یوٹیوب۔ دوستو، جنگل میں رہنے کے لیے جنگل کا قانون ہی ماننا پڑتا ہے، یعنی جو طاقتور ہوگا وہ اپنے سے کمزور جانوروں کو مار کر زندہ رہے گا۔ جنگل میں یہ بات بالکل عام تصور کی جاتی ہے، کیونکہ ایک جانور دوسرے جانور کو مار کر اپنا پیٹ بھرتا ہے۔ یہ جنگل کا قانون ہے۔ لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ جنگل میں ایسے کون سے جانور ہیں جو ایک دوسرے کے جانی دشمن سمجھے جاتے ہیں؟ یہاں اگر آپ سبھی کا جواب سانپ اور نیولا ہے تو آپ کو اپنی معلومات کو بہتر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت پرانی بات ہو چکی ہے۔ اس کے بارے میں تو بچہ جانتا ہے۔ ان کے علاوہ ایسے کون سے جانور ہیں جو ایک دوسرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی کے بارے میں بتائیں گے۔ دنیاوی حیوانات کی اس دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے چینل پر نئے شامل ہونے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے اس فیملی کے ممبر بن جائیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں، تاکہ اس طرح کی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچ سکیں۔ نیز ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کیجیے، تاکہ دلچسپ ویڈیوز کا سلسلہ برقرار رکھا جا سکے۔ تو آئیے اس دلچسپ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ لائن اور ہائینا۔ دوستو، جنگل کے سب سے پرانے دشمنوں میں شیر اور لگڑ بگے کا نام سب سے پہلے آتا ہے، جو کہ ہمیشہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہتے ہیں۔ یہ دونوں نہ صرف ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتے ہیں، بلکہ اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے ایک دوسرے سے بدلہ بھی لیتے ہیں۔ جی ہاں، آپ نے بالکل درست سنا۔ یہ بات کافی حیران کر دینے والی ہے، مگر یہ بالکل سچ ہے۔ اگر آپ نے ہالی ووڈ ڈزنی لینڈ کی مشہور فلم دی لائن کنگ دیکھی ہے تو آپ ان دونوں کی دشمنی سے اچھی طرح واقف ہوں گے۔ مگر فلم کے علاوہ یہ دونوں جانور حقیقت میں بھی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ یہ اپنے کچھ ذاتی معاملات میں ایک دوسرے کے بچوں کو مار کر بدلہ لیتے ہیں۔ ویسے شاید آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ان دونوں کی لڑائی میں جنگل کا بادشاہ شیر ہی ہمیشہ جیتتا ہوگا، تو ہم آپ کو بتا دیں کہ لگڑ بگوں کا ایک معمولی گروہ شیر پر بھی بھاری پڑ سکتا ہے، یا اس کے علاوہ اگر چند لگڑ بگے کسی بوڑھے شیر پر حملہ آور ہوں تو اس کا بچنا بھی ناممکن ہے۔ لگڑ بگوں کے تیز نوکیلے اور طاقتور دانت کسی بھی جانور کی ہڈیوں کو منٹوں میں چکنا چور کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں جانور ایک دوسرے سے اس قدر نفرت کرتے ہیں کہ کبھی کبھار ان کی لڑائیاں جنگ کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ در حقیقت اپریل 1991 میں لگڑ بگوں کے ایک گروہ اور شیروں کے درمیان ایک بہت بڑا خطرناک مقابلہ ہوا، جس میں تقریباً 6 شیر اور 35 لگڑ بگے مارے گئے۔ یہ لڑائی 2 ہفتوں تک چلی۔ اس خونریز جنگ کے دوران دونوں جنگلی حیوانات کینگروز رات کے وقت ایک دوسرے سے لڑتے ہیں۔ ڈنگوز دراصل آسٹریلیا میں پائی جانے والی کتوں کی ایک نسل ہے، جنہیں کینگروز کا سب سے بڑا دشمن مانا جاتا ہے، کیونکہ ڈنگوز موقع دیکھتے ہی کینگرو پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ ڈنگو ایک شکاری جانور ہے، اس لیے یہ اپنی سونگھنے کی صلاحیت کا استعمال کر کے آس پاس موجود کینگروز کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ ڈنگو کے کھانے میں زیادہ تر کینگروز کا گوشت شامل ہوتا ہے، اس لیے کینگروز اس شکاری جانور سے دور رہنے میں ہی بھلائی محسوس کرتے ہیں۔ جیسے ہی کوئی ڈنگو کینگرو کے کسی گروہ کے پاس آتا ہے تو ان میں افراتفری کا ماحول برپا ہو جاتا ہے۔ ڈنگو زیادہ تر کینگرو کے بچوں کا شکار کرتے ہیں، لیکن کینگروز بھی اپنے بچوں کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے ڈنگو زیادہ تر کامیاب نہیں ہو پاتے۔ جب کوئی کینگرو پانی کی تلاش میں کسی ندی یا کیچڑ میں پھنس جائے تو یہ موقع ڈنگو نامی کتے کے لیے بہترین اور سنہری موقع ہوتا ہے، اور اس لمحے یہ خونخوار کتے بے بس کینگرو کو چیر پھاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ ایسے حالات میں دوسرے کینگروز بھی کسی کی مدد نہیں کر پاتے، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اور اگر وہ مدد کرنے کے لیے آئے تو ان کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ کروکوڈائلز اینڈ ہپوز۔ پیارے دوستو، شاید آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ پانی میں رہنا اور مگرمچھ سے بیر، کیونکہ مگرمچھ کو خطرناک آبی جانور تصور کیا جاتا ہے۔ مگرمچھ چند منٹوں میں کسی کو بھی موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی اس کے بارے میں سوچا ہے کہ اس جانور کا دشمن بھلا کون ہو سکتا ہے جو اس کو برابر کی ٹکر دے سکے؟ اگر نہیں تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ مگرمچھ کا سب سے بڑا دشمن ہپو یعنی دریائی گھوڑا ہوتا ہے۔ ویسے تو یہ دونوں خطرناک جانور پانی میں ہی رہتے ہیں، لیکن اگر کبھی ان دونوں جانوروں کا آمنا سامنا ہو جائے تو مگرمچھ ڈر کے مارے دور بھاگ جاتا ہے۔
معصوم اور دلچسپ دکھنے والے یہ ہپوز در حقیقت بہت زیادہ خطرناک اور طاقتور ہوتے ہیں۔ ان کی طاقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ یہ محض اپنے ایک حملے سے مگرمچھ کی حالت بری طرح خراب کر دیتے ہیں۔ ویسے تو ہپوز گھاس پھوس کھا کر ہی گزارا کرتے ہیں، لیکن مشکل حالات میں گوشت کھانے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ سوکھے کے وقت جب گھاس پھوس میسر نہ ہو تو یہ مگرمچھ سے ان کا شکار چھین لیتے ہیں۔ عام طور پر مگرمچھ پانی کے قریب آنے جانے والے جانوروں اور انسانوں پر حملہ کرتے ہیں، جبکہ ہپوز صرف مزے لینے کے لیے چھوٹی کشتیاں ڈبوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہپوز اپنے علاقے کی حفاظت بھی بہت اچھی طرح کرتے ہیں۔ ان کے علاقے میں اگر کوئی انسان آ جائے تو یہ اسے جان سے مار دیتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مگرمچھ سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ پانی میں ایک ساتھ رہنے کے باوجود بھی مگرمچھ ہپوز سے اس قدر ڈرتے ہیں کہ یہ ان کے بچوں کو دیکھ کر بھی بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ ڈاگز اینڈ کیٹس۔ ناظرین گرامی، دو دشمنوں کے آپس میں لڑنے اور پیچھا کر کے ایک دوسرے پر حملہ آور ہونے والے جانوروں کی بہترین مثال کتا اور بلی ہے۔ آپ نے اکثر اوقات کتے کو بلی کے پیچھے بھاگتے ہوئے ضرور دیکھا ہوگا۔ یہ دونوں جانور گھروں میں پالتو جانوروں کے طور پر بہت زیادہ مقبولیت رکھتے ہیں، لیکن ان کی آپس میں کبھی بھی نہیں بنتی۔ مگر کیا آپ نے کبھی اس بارے میں سوچا ہے کہ یہ آخر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اگر نہیں تو ہم آپ کو بتا دیں کہ کتوں کی نیچر حفاظت کرنے والی ہوتی ہے۔ یہ کسی بھی انجان انسان یا جانور کو اپنے گھر یا مالک کے قریب دیکھ کر بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، اگر اس وقت ان کے گلے میں پٹہ نہ ہو تو کتے اس جانور کا پیچھا بھی کرنے لگتے ہیں۔ وہیں دوسری طرف بلیاں ذرا ڈرپوک قسم کی ہوتی ہیں، اس لیے اپنے سے بڑے کسی بھی جانور کو دیکھ کر بھاگنا شروع کر دیتی ہیں اور اسے بھاگتا دیکھ کر کتا اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مگر آج تک ایسے بہت ہی کم واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں جب کتے نے حملہ کر کے کسی بلی کی جان لی ہو۔ کتا یا بلی طاقت یا کھانے کے لیے نہیں، بلکہ ایک دوسرے کی نیچر کی وجہ سے آپس میں لڑتے ہیں۔ کتے کو دیکھ کر بلی گولی کی رفتار سے کسی درخت یا عمارت پر چڑھ جاتی ہے۔ شارک اینڈ ڈالفنس۔ پیارے دوستو، سمندر میں رہنے والی شارک اور ڈالفن مچھلیوں کو آپس کی ازلی دشمن قرار دیا جاتا ہے۔ عام طور پر ماہرین کہتے ہیں کہ شارک خطرناک سمندری جانور ہے، لیکن شارک اور ڈالفن کی لڑائی میں یہ معاملہ ذرا الٹا ہے۔ آپ انتہائی حیران ہوں گے کہ سمندر کی سب سے خطرناک مچھلی شارک ڈالفن کو دیکھتے ہی ڈر کے مارے بھاگ کھڑی ہوتی ہے، کیونکہ ڈالفن کی جلد بہت زیادہ نرم اور ملائم ہوتی ہے، جو اسے تیزی کے ساتھ کسی بھی طرف مڑنے میں مدد کرتی ہے، اور اس کی پونچھ بھی بہت زیادہ طاقتور ہوتی ہے، جس سے وہ بہت تیزی کے ساتھ شارک پر حملہ کر دیتی ہے۔ اس کے برعکس شارک مچھلی کا اوپر والا حصہ بہت زیادہ سخت جبکہ نیچے والا حصہ کافی نرم ہوتا ہے۔ ڈالفن اپنی طاقتور پونچھ سے شارک پر حملہ کر کے اسے بری طرح زخمی کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈالفن اپنے تیز نوکیلے منہ سے بھی شارک پر حملہ کرتی ہے، جو اس کے زخموں میں اضافہ کرنے کا کام کرتا ہے۔ مزید یہ کہ ڈالفن ہمیشہ گروہ بنا کر رہتی ہیں، جبکہ شارک ہمیشہ اکیلی ہی دیکھی گئی ہے۔ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ شارک کے مقابلے میں ڈالفن کا پلڑا بھاری ہوتا ہے۔ میئرکیٹ اینڈ ڈرونگو۔ پیارے دوستو، کیا آپ نے کبھی دوسرے پرندوں کی آواز نکالنے والے ڈرونگو پرندے کے بارے میں سنا ہے؟ اگر ہاں تو آپ اس پرندے کے بارے میں یہ بھی جانتے ہوں گے کہ یہ پرندہ نقل کرنے کے ساتھ ساتھ چوری کرنے میں بھی ماہر ہوتا ہے۔ اس کی اسی عادت کی وجہ سے میئرکیٹ نامی جانور اس کا سب سے بڑا دشمن تصور کیا جاتا ہے۔ میئرکیٹ کیڑے مکوڑے اور چھوٹے جانوروں کو کھا کر اپنے پیٹ بھرتا ہے، اور اس کا جانی دشمن ڈرونگو بھی اسی خوراک کی تلاش میں رہتا ہے۔ میئرکیٹ جب بھی سانپ اور بچھو جیسے خطرناک جانوروں کو شکار کر کے انہیں کھانے کی تیاری کرتا ہے تو یہ ڈرونگو پرندہ باز، چیل اور دیگر شکاری پرندوں کی آوازیں نکال کر اسے ڈرا کر اپنے شکار سے دور بھگا دیتا ہے اور خود جا کر میئرکیٹ کے شکار کی دعوت اڑاتا ہے۔ ڈرونگو ہر پرندے کی آواز اتنی اچھی طرح نقل کرتا ہے کہ کوئی بھی اس کی آواز کے جھانسے میں آئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اپنے اسی ہنر کا فائدہ اٹھا کر دوسرے جانوروں کو شکار ان سے چھین لیتا ہے، جو کہ واقعی بہت دلچسپ بات ہے، اور قدرت کا یہ شاہکار بھی واقعی انمول ہے۔ جی تو پیارے دوستو، کہیے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی یا نہیں؟ ہمیں یقین ہے کہ ہماری ویڈیو نہ صرف آپ کو پسند آئی ہوگی بلکہ آپ کے علم میں اضافے کا باعث بھی بنی ہوگی۔
اگر ویڈیو واقعی اچھی لگے تو اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ جلدی حاضر ہوں گے ایک اور دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔